جب مارٹیرز ڈے پہ انہوں نے پرسوں بہت تماشا کیا، لیکن جس دن مارٹیرز ڈے کا ریزولوشن ہم نے ٹیبل کیا وہ فائل ہی نہیں دکھی آج تک۔ ہر چیز میں جب وقف کا مدعا پورے ملک میں اٹھا انہوں نے اس پہ بھی تماشا کیا۔ جب اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہوئی انہوں نے وہ ریزولوشن ڈائلیوٹ کیا، جب پولیٹیکل پرزنرز کی بات کی وہ ریزولوشن غائب کیا۔ عمر عبداللہ صاحب جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے تو ان کی ساری حکومت آئی می اور مائی سیلف کے بارے میں ہے، چاہے وہ دلی جائے چاہے جموں کشمیر میں۔ جب آپ کے پاس 50 MLA ہو، قانون ساز اسمبلی ہو، چاہے کمزور ہے، چاہے جب آپ کے پاس کیبنٹ ہو، تو آپ اسمبلی میں جو مدعے اٹھا سکتے ہیں ان کو سڑک پہ کیوں اٹھائیں گے؟ سپریم کورٹ میں اسمبلی کا ریزولوشن جاتا وہ زیادہ معنی رکھتا، لیکن انہوں نے 370 کا مینشن نہیں کیا، انہوں نے کیبنٹ میں ریزولوشن پاس کیا، اس کے بعد اسمبلی میں لایا 370 کا ریزولوشن، اس کو ڈائلیوٹ کیا۔ تو ہی از رننگ دس گورنمنٹ آن RSS ایجنڈا۔ یہ جو 50 سیٹیں ان کو ملی ہے PDP کو توڑ کے، اپوزیشن کو کچل کر کے، از ٹو فیسیلیٹیٹ RSS ایجنڈا ان جموں اینڈ کشمیر۔ اور اگر یہ شیاما پرساد مکھرجی کی بنیاد سے اپنی آزادی کا دن مناتے ہیں، 15 اگست مناتے ہیں، 24 جنوری مناتے ہیں، تو یہ عوام کی بات کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے PDP کے سینئر لیڈر اور MLA پلوامہ وحید الرحمان پارا صاحب۔ پارا صاحب، آپ نیشنل کانفرنس سے خفا ہے دکھ رہے ہیں، ٹویٹ بھی ہو رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح پرسوں ہمارے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب نے 15 اگست پہ جو سپیچ دی، بولا گھر گھر کیمپین کریں گے آپ اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں، ناراضگی نہیں ہے، بیسکلی نیشنل کانفرنس کو جموں کشمیر کی عوام نے اس الیکشن میں بڑی امیدوں سے ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے، اور یہ کسی تنظیم کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ ان کو 50 سیٹیں ملی ہے تاکہ جموں کشمیر نے جو کھویا ہے 5 اگست 2019 کو، اس سب کے لیے ایک جدوجہد ہو، لڑائی ہو، اور ایک ڈیموکریٹک ریزسٹنس کا مظاہرہ ہو۔ لیکن عمر عبداللہ صاحب جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے تو ان کی ساری حکومت آئی می اور مائی سیلف کے بارے میں ہے، چاہے وہ دلی جائے چاہے جموں کشمیر میں۔ آج انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ہم سگنیچر کیمپین کریں گے۔ جب 1 کروڑ آبادی نے ووٹ دیا آپ کو پولنگ بوتھ پر، جب آپ کے پاس 50 MLA ہو، قانون ساز اسمبلی ہو، چاہے کمزور ہے، چاہے جب آپ کے پاس کیبنٹ ہو، تو آپ اسمبلی میں جو مدعے اٹھا سکتے ہیں ان کو سڑک پہ کیوں اٹھائیں گے؟ اور اگر سپریم کورٹ میں اسمبلی کا ریزولوشن جاتا وہ زیادہ معنی رکھتا، لیکن انہوں نے 370 کا مینشن نہیں کیا، انہوں نے کیبنٹ میں ریزولوشن پاس کیا، اس کے بعد اسمبلی میں لایا 370 کا ریزولوشن، اس کو ڈائلیوٹ کیا، اس پر ڈائلاگ مانگا، نہ کہ کنڈیم کیا 5 اگست کو۔ تو ہر چیز میں جب وقف کا مدعا پورے ملک میں اٹھا انہوں نے اس پہ بھی تماشا کیا۔ جب اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہوئی انہوں نے وہ ریزولوشن ڈائلیوٹ کیا، جب پولیٹیکل پرزنرز کی بات کی وہ ریزولوشن غائب کیا، جب مارٹیرز ڈے پہ انہوں نے پرسوں بہت تماشا کیا، لیکن جس دن مارٹیرز ڈے کا ریزولوشن ہم نے ٹیبل کیا وہ فائل ہی نہیں دکھی آج تک۔ اتنا ہی نہیں، جو ریشنلائزیشن آف اوپن میرٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ریزرویشن کا، اس کے بارے میں جب ریزرویشن پہ ہم نے سوال اٹھائے یا ریزولوشن لائے وہ ٹیبل ہی نہیں ہوئے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ایک سب کا مسئلہ ہے، یہ کسی پارٹی کا مدعا نہیں ہے۔ 370 جموں کشمیر کی عوام کا مسئلہ ہے، یہ کسی تنظیم کا مدعا نہیں ہے، نیشنل کانفرنس کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ تو عمر صاحب یہ کہنا کہ اب میں سگنیچر کیمپین کروں گا، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کس کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں؟ آپ کس کو مدد کر رہے ہیں؟ اور پرسوں جب یہ 15 اگست کو جھنڈا لہرانے گئے، اس سے پہلے تو یہ شیاما پرساد مکھرجی کے اسٹیچو کے پاس گئے لال چوک میں، جو شیاما پرساد مکھرجی شیخ عبداللہ نے بند رکھا تھا۔ اور اگر یہ شیاما پرساد مکھرجی کی بنیاد سے اپنی آزادی کا دن مناتے ہیں، 15 اگست مناتے ہیں، 24 جنوری مناتے ہیں، تو یہ عوام کی بات کیا کریں گے؟ تو ہی از رننگ دس گورنمنٹ آن RSS ایجنڈا۔ یہ جو 50 سیٹیں ان کو ملی ہے PDP کو توڑ کے، اپوزیشن کو کچل کر کے، از ٹو فیسیلیٹیٹ RSS ایجنڈا ان جموں اینڈ کشمیر۔ اینڈ ہی از ناٹ ریزسٹنگ، ہی از این انیبلر، ہی از این فیسیلیٹیٹر ان دس پروسیس۔ اور غرض ان کا یہی ہے کہ جموں کشمیر میں جو 5 اگست 2019 کو فیصلے ہوئے اس کو نارملائز کیا جائے، جو نیشنل کانفرنس نے 1947 سے کیا ہے۔ پردھان منتری کو چیف منسٹر بنایا، صدر ریاست کو گورنر بنایا، سپریم کورٹ کو ختم کیا، یہاں الیکشن کمیشن کو ختم کیا، آئین کو ختم کیا۔ یہ 1947 سے الحاق سے لے کر آج تک ان کی کہانی ہے کہ جب جب بھارت سرکار کو نارملائز کرنے کی ضرورت تھی تو اس خاندان نے وہ کام کیا ہے۔ تو کانگریس کی طرف سے جو ہم نے دیکھا مہم سٹارٹ انہوں نے کی، کشمیر چلو، جموں چلو، پھر پارلیمنٹ دہلی چلو، پھر اس کے بعد ہنگر سٹرائک بھی۔ جب الیکشن میں ہم نے دیکھا تو نیشنل کانفرنس اور کانگریس ایک ساتھ رہی، جب ان چیزوں میں مہم کے ساتھ تو سرکار یا PDP ان کے ساتھ نہیں رہی، اس اسٹیٹ کو جو ان کی ڈیمانڈ تھی۔ دیکھیے، ہم کانگریس کے انڈیا الائنس میں ایک اکائی ہے، ہم
इलेक्टोरली उनके साथ नहीं थे, लेकिन तब भी उनकी पॉलिसीज़ को हम या जहाँ एजेंडा हो उन पे बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शन की रिगिंग के बारे में बात हो रही है पूरे मुल्क में। अगर जमहूरियत ख़त्म होगी या इलेक्शन रिगिंग होगी या EVM पे कॉम्प्रोमाइज़ है, वो सब पे असर पड़ता है। उन मुद्दों पे हम उनके साथ है, बात भी करते हैं। जहाँ जहाँ मुल्क को दिफा करने की ज़रूरत है उस पर हम बात करते हैं, जमहूरियत को दिफा करने की, इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट बनाने की। लेकिन उसमें भी उमर साहब के अगर आप बयान देखें तो जब महाराष्ट्र में पोल रिगिंग की बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, पोलिंग यहाँ रिगिंग होती नहीं है। तो आपको देखना है कि ये हर तरीके में एक बीजेपी के एजेंडे को, बीजेपी के बाहर होके भी जो सर्टिफिकेट ज़रूरत होती है उनको, वाक़फ़ मुसलमानों का मुद्दा था, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी जम्मू कश्मीर, तो ये रेजोल्यूशन पास करने में इनको किसका सपोर्ट चाहिए? असम्बली में नहीं किया, कैबिनेट में करिए। तो जो चीज़ें आपको हुकूमत में करनी है वो आप नवाज़ सूबे के दफ्तर में करते हैं। यहाँ की आवाम को ये समझ के कि हम नाफहम, हम समझते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम सब चीज़ नज़र में रखती है। दिस इज़ नॉट जस्ट सरेंडर, ही डजंट ओ एन अपॉलॉजी, but this is a complete betrayal of people's mandate and aspiration of people of Jammu and Kashmir. After 70 years they have got this mandate only to prove that what National Conference actually is. परसों रिलीजियस लीडर को जो आगा मोहम्मद सईद हादी साहब का भी बयान सामने आया, तो उस पर भी आपने कहीं मतलब जवाब दिए, तो कहीं तनकीद भी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने, तो उस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इन्होंने तर्जुमान रखे हैं, जो मुसलमान क्लर्जी इमाम वो हमारे मौलवी साहब हो, उनको उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाने के लिए इलेक्शन में जब वोट चाहिए थे तब मुस्लिम क्लर्जी को घर घर गए ही है मौलवियों को। और आज जब हादी साहब ने कोई बात रखी, वो तो तनकीद सबकी करते हैं, उनका हक़ है। और अगर यहाँ के रिलीजियस रहनुमा बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं, हमारे भी यहाँ मौलवी साहब हमारे ख़िलाफ़ कभी बात करेंगे तो अच्छी बात है, कम से कम इंसान को होश में आएगा। आप इल्ज़ाम तराशी लगाते हैं, बीजेपी का इल्ज़ाम लगाएंगे, RSS का इल्ज़ाम लगाएंगे। हर वो शख्स जो इनके ख़िलाफ़ बात करे वो बीजेपी का है और ख़ुद बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। तो गैर मजहबी एजेंडा चला है। शराब की बैन की बात हुई, इन्होंने शराब दुकानें खोली, दुकानें बढ़ाई। जितनी फुर्सत उमर अब्दुल्ला साहब ने गुलमर्ग में नीडो प्रॉपर्टीज़ को डिफेंड करने के लिए लगाई है, जितनी ताकत नीडोज़ की श्रीनगर प्रॉपर्टी को डिफेंड करने में लगाई है, अगर उतनी ही ताकत उन्होंने 370 के लिए लगाई होती तो कम से कम स्टेट हुड या बिजनेस रूल आज तक पास हुए होते। राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी हुई है, लोकसभा जो है धांधली करके बीजेपी ने जीती है, तो कैसे देखते हैं आप उस स्टेटमेंट? वो तो प्रूफ है, वो तो उन्होंने एक एविडेंस दिया है और उस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। अगर मुल्क में जमहूरियत ही नहीं रहेगी तो आप इलेक्शन किस लिए कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो सवाल उठाए वो खदशे सबके हैं अपोजिशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप।